بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہیر عباس ایگل گروپ آف مارکیٹنگ سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے اپنے دوستوں تک وہ پہنچاتا رہتا ہوں۔ ناظرین، آج کل ایک ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اوپر کہ آر ڈی اے نے بڑے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے خلاف آپریشن کیا ہے اور ان کی دیواریں، گھر، گیٹس وغیرہ گرا دیے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جی۔ اس میں بڑے بڑے نامی گرامی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اوپر انہوں نے ایکشن کیا ہے، آپریشن کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آر ڈی اے کے آپریشن کے بعد سوسائٹی کے اوپر کیا اثرات ہوں گے۔ میں کافی، چونکہ ہم راولپنڈی اسلام آباد کے اندر کام کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو بھی پازیٹیو چیز ہو یا نیگیٹیو ہو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیا کریں، ان کے نالج میں یہ چیزیں رہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں جس ہاؤسنگ پروجیکٹ کا ہم لوگ کام کرتے ہیں ان ہاؤسنگ پروجیکٹ میں الحمدللہ کسی کا کوئی گیٹ نہیں گرا ہے۔ ٹھیک ہے، پیچھے چوکیاں تھیں وہ انہوں نے ضرور گرائی ہیں اور جو ہمارے پاس بھی ویڈیو آئی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مختلف لوگوں کے مختلف سوال تھے۔ کسی دوست مجھے نے کہا تھا کہ بھائی جان اگر یہ نہیں بنتا یا آر ڈی اے اس کو پکا پکا سیل کر دیتا ہے تو کیا ہماری فائلیں سوسائٹی واپس لے لے گی؟ بڑا اچھا ان کا سوال تھا۔ دیکھیں، ابھی تو فی الحال ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ زمینیں ان کے پاس موجود ہیں، ڈیولپمنٹ یہ کر چکے ہیں اور تیزی سے کرتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور سوسائٹی کے جتنے مالکان ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے پریس کانفرنسیں بھی مختلف دیکھی ہوگی، مختلف لوگوں کے آپ نے میسیج یا کمنٹس میں بھی آپ نے چیزیں دیکھی ہوں گی کہ وہ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم ادھر ہی موجود ہیں اور یہ زمینیں کہیں نہیں جا رہے، اداروں کے ساتھ معاملات رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم جلد حل کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے لوگوں کے یہ سوال تھا کہ وہاں پہ جتنے بھی کوئی پلازے شلازے اگر بنی ہوئے تو وہ گرا دیے تو اس کی ذمہ داری، دیکھیں اس کی ذمہ داری تو مالکان کے اوپر ہی ہوگی۔ مالک نے آپ کو دکان یا فلیٹ یا جو بھی چیز ہے وہ آپ کو دینی ہے تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا، وہ مالک جو ہے اس نقصان کو پورا کرے گا اور وہ آپ کو دے کر جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں، یہ سوسائٹیز ہیں، اس کے اندر تو اتنے زیادہ پلازے ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئے نا کہ وہ گرا دیں، اور فی الحال کوئی گرا بھی نہیں ہے۔ ایسی کوئی چیز جو سوسائٹی کے ممبر کی ہو، گھر ہو، پلازا ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ ان کو گرا دیا اور جو ہے ممبر کو نقصان ہو، تو ایسا فی الحال کوئی کیس نہیں آیا۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے مالکان ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر اداروں نے ایکشن کیا ہے تو انہوں نے بھی تو اپنی سیف سائڈ رکھی ہوگی، وہ بھی تو اپنا جو ہمارے کورٹس وغیرہ ہیں اس کے اندر وہ گئے ہوں گے، یا آپس میں بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، آئیں ہمارے ساتھ، ہمیں کچھ سمجھائیں کہ آپ کس وے میں جا کے آپ آپریشن کر رہے ہیں، یا ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہاں پہ آپ نے غلط کیا ہے تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو معاملات حل ہونے والے۔ ٹھیک ہے، باقی ایک دوست نے کہا تھا جی جناب ہمارے پلاٹوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، سوسائٹیز کے اندر جو پلاٹ ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گے، وہ پلاٹ آپ کے ہیں، وہ آپ کی ملکیت ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کو ہی ملیں گے۔ ادارے جو ہیں وہ اور سوسائٹی کی مینجمنٹ جو ہوتی ہے ان کے آپس میں کوئی معاملات ہوتے ہیں، اور ہم نے اس کی مثالیں پیچھے کئی ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹوں میں دیکھی ہیں کہ جب یہ معاملات بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں، پھر 1 مہینہ، 15 دن، 20 دن، 1.5 مہینہ لگتا ہے، وہ دوبارہ معاملات بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہی جو چیزیں ہیں وہی پھر آگے کی طرف بڑھتی ہیں۔ اور ہائی لائٹ بہت زیادہ پروجیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنا کوئی مطلب برائی ہوتی ہے تو وہ اس کی اور زیادہ مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہم نے مطلب پچھلے 5-7 سالوں میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے اور وہ اور زیادہ چڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال کسی کا جو پلاٹ ہے، کسی کا کمرشل ہے، کسی کے اندر انہوں نے ولاز بک کرائے ہوئے ہیں، یا اندر جو بڑی بڑی چیزیں بن رہی ہیں کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کی، جو بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں ان کا نام جو ہے وہ میں ابھی نہیں لے رہا، کیونکہ نام لوں گا تو اس وقت تو بہت زیادہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، تو وہ تو ابھی کہیں نہیں جانے والی، نہ گراؤنڈ کہیں جا رہے ہیں، نہ پارک کہیں جا رہے ہیں، نہ مسجدیں کہیں جا رہی ہیں، وہ تو ادھر کے ادھر ہیں۔ معاملات صرف جو ہیں وہ اداروں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی جلد حل ہو جائیں گے۔ پھر ایک میرے دوست نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ہم اپنی فائلیں سیل کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں آفریں آ رہی ہیں۔ دیکھیں، یہاں پہ بھی ایک مافیا بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی 5-7 لاکھ روپے آپ نے بھرا ہوا ہے اور وہ آپ کو 3 لاکھ میں
2.5 लाख के ऑफ़र कर होता है, ये जल्दी जल्दी बेच दें जी वरना इससे भी जाएंगे। तो बाद हमारे दोस्त जो होते हैं ना वो थोड़ी जल्दबाजी कर जाते हैं, वो कहते हैं चल यार जेड़े आंदे ने वो तो आन दे, बाकी यार बस जान दो, मैं फाइल सेल कर देना या मैं री ओपन करा लेना। तो मेरा ख्याल है कि वो दोस्त जेड़े वो थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करें, ठीक है, कि आपको फिर यही माफिया जो होता है यही आपको प्रॉफिट के ऊपर चीज़ें देता है, आपके पैसे को डबल ट्रिपल यूटिलाइज करता है, ठीक है। कोई भी दोस्त जल्दबाजी में ऐसी चीज़ें सेल ना करे, मार्केट वैसी डाउन है, ये ऑपरेशन ना होते तो तब भी मार्केट डाउन है, ठीक है। और ये इंशाल्लाह मामलात हल होने वाले हैं और अच्छे वे में इंशाल्लाह ये हल हो जाएंगे। और आपकी चीज़ें हैं, आप मेंबर हैं किसी भी सोसाइटी के, ठीक है, और ये जब हल हो जाएंगे तो आपकी यही चीज़ें एक अच्छी बेनिफिट के साथ ऊपर की तरफ जाएंगी। तो मेरा आज का मैसेज यही है कि अगर आपको कोई भी किसी भी डीलर की तरफ से कॉल्स आती हैं कि आप बस जी फटाफट इसको सेल कर दें तो हमारे लिए ये, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। हमारी अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंटें इधर हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, मैनेजमेंट इधर है, पाकिस्तान में है, मौजूद है, भागे हुए नहीं हैं कि ये टेंशन होती है ना कि ये जी भाग गए हैं कि सारा कुछ छोड़ छाड़ के, बिल्कुल भी नहीं भागे हुए। पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के मालिकान हैं वो इधर ही हैं और अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और लगे हुए हैं कि हमारे अगर कोई मामलात हैं भी तो उसको हल किया जाए। तो लिहाजा कोई भी दोस्त किसी भी किस्म की किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो ज़रूर हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दे, हम भी मसरूफ़ होते हैं, हम इंशाल्लाह जो टाइम मिला उनको हम रिप्लाई भी देंगे और चीज़ को समझाएंगे भी। तो जल्दबाजी में अपना नुकसान ना करें, थोड़ा इंतज़ार करें, किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। मुझे और टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।